الشکر نصف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیقات شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج یہاں دارالعلوم اوسلو میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا۔ یہاں آنے کا مقصد کوئی بیان کا کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے مخدوم اور مکرم حضرت مولانا بشیر صاحب دامت برکاتہم کی ملاقات اور اپنے بڑوں کی دعائیں لینا مقصود تھا۔ یہ تو ان کا حکم ہے کہ چند باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گیا، ورنہ اصل مقصود اپنے بڑوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے مجدد گزرے ہیں، اور تعلیمات حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ہیں کہ جس میں آج بھی اگر انسان ان تعلیمات کو غور سے پڑھے تو ہدایت کے، اصلاح اور درستی کے خزانے موجود ہیں۔ سب سے زیادہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز کی اصلاح پر زور دیا وہ معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، کیونکہ دین صرف عقائد اور عبادات کا نام رہ گیا تھا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے ان تین شعبوں پر محنت فرمائی، معاملات کی اصلاح فرمائی، معاشرت کی اصلاح فرمائی اور اخلاقیات کی اصلاح فرمائی۔ اور جب تک آدمی دین کے 5 شعبوں پر عمل نہ کرے تو اس وقت تک وہ کامل دیندار نہیں کہلاتا۔ آج صرف عقائد اور عبادات کا اہتمام تو ہو جاتا ہے، لیکن معاملات کی خرابی، معاشرت کی خرابی، اخلاقیات کا بگاڑ یہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس نماز پڑھ لی، وضع قطع صحیح کر لی تو بس میں کامل مکمل دیندار بن گیا۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ اس دھوکے اور غلطی سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نسبت اور معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ والا بننا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والوں کا تعلق ہر آن ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر علوم کو القاء فرماتے ہیں، اور جیسا سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ حسب حال اس کا ویسا جواب بھی دلوں میں القاء فرماتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی نسبت کو حاصل کریں اور اللہ کی معرفت کو حاصل کریں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو اللہ والا بننا ہے، یعنی اللہ کی نسبت اور معرفت کا جو حاصل کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ آج سوال کیا گیا کہ کیسے حاصل کی جائے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ والوں کے پاس آسانی ملتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔
حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی اللہ والا بننے کے لیے، اللہ کی نسبت اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی بات فرمائی کہ صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت۔ دوسری بات فرمائی کثرت ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تدبر اور تفکر کرنا، غور کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ فرمایا کہ یہ 3 کام ایسے ہیں اگر سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ اگر ان 3 کاموں کے اندر انسان لگ جائے تو فرمایا اللہ کی نسبت اور اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ یا تو ہم نیک صحبت کا اہتمام نہیں کرتے، اور اگر نیک صحبت میں جاتے ہیں تو اس جانے کا مقصد صحیح نہیں ہوتا، یعنی نیت اور ارادہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نیک صحبت کی جو برکات اور فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اس سے انسان محروم رہتا ہے، اس کا فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ اب نیک صحبت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ نیک صحبت سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نیک صحبت میں جانے کی نیت اور ارادہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اپنی اصلاح ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ راضی ہو جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ جیسے کوئی انسان کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہاں جانے کا جو مقصد ہے وہ اس سے اپنے مرض کا اظہار ہے اور اس سے دوا لے کر استعمال کرنا ہے۔ جب اس کے اندر یہ سچائی ہوتی ہے کہ سچائی سے اپنے مرض کو بتاتا ہے اور سچائی سے دوا کو استعمال کرتا ہے تو تیسرا کام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اور اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، نیک صحبت میں جاتا ہے، تو آگے کا جو کام ہے، آگے کا جو مرحلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، یعنی اندر کے دل کی جو دنیا ہے اللہ اسے بدل دیتا ہے۔ لیکن راستہ اور طریقہ یہی ہے، نیک صحبت، اللہ والوں کی معیت، طریقہ اس کا یہی ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب انسان نیک صحبت میں بیٹھے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر دین کی باتیں ہوں گی، معاملات کی، معاشرت کی، اخلاقیات کی، کہیں پر کسی چیز کی مذمت بیان ہوگی، کہیں کسی چیز کی فضائل کو بیان کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلی چیز تو یہ سوچے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ میرے لیے کہا جا رہا ہے اور میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ دوسری بات حضرت نے فرمایا کہ اس میں جن اچھی چیزوں کا ذکر ہے، اچھی باتوں کا بیان ہو رہا ہے، تو ان باتوں کو اپنے اوپر چسپاں کرتا چلا جائے، یعنی اپنی حالت کو دیکھتا چلا جائے کہ یہ جو اچھائی کی باتیں، اچھی باتیں بیان ہو رہی ہیں، تو کیا ان اچھی باتوں پر میرا عمل ہے؟ اگر ان باتوں پر عمل ہے تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان خیر کی، ان نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ اور اگر ان نیک باتوں پر، اچھی باتوں پر عمل نہیں ہے تو پھر اسی وقت بیٹھے بیٹھے یہ ارادہ کر لے کہ یا اللہ اب میں یہ کام کروں گا، اب میں یہ نیکی کروں گا، اب یہ خیر کی کاموں کو میں کروں گا، بس اسی وقت ارادہ کر لے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اور جن بری باتوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے، اب اپنی حالت کے اندر غور کرے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی برائی کے اندر تو مبتلا نہیں۔ اگر برائی کے اندر مبتلا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی برائیوں سے بچا رکھا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ کسی برائی میں، کسی خرابی میں ابتلا ہے، تو دل ہی دل میں وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کر لے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے معاملہ صاف کر لے، اور ایک عزم اور ارادہ کر لے کہ یا اللہ میں نے یہ برائی چھوڑ دی،
اب میں اس گناہ کے اس برائی کے قریب نہیں جاؤں گا، بس وہیں بیٹھے بیٹھے عزم و ارادہ کر لے۔ اور اللہ تو بندے کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، کس نیت اور ارادے کے ساتھ بیٹھا ہے، دل کے اندر کیا تغیرات اس کے ہیں۔ بس جہاں دل سے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، وہیں اللہ کی مدد، اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہو گیا۔ دیر نہیں لگتی، آن کی آن میں، لمحے بھر کے اندر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے کہ ابھی تو یہ اللہ سے دور تھا، لیکن ایک لمحے میں بھی اللہ سے قریب ہو گیا، کیونکہ دل سے اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ تو وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے سامنے توبہ کر لے۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ جب بندہ کسی دینی محفل میں بیٹھتا ہے، نیک صحبت میں بیٹھتا ہے، تو ایک نشست اسے اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ صدق اور سچائی اندر ہونی چاہیے، سچی طلب اندر ہونی چاہیے، تو ایک نشست اسے اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو دل کے اندر ایک فکر پیدا ہوتی ہے، اپنی خرابیوں کا احساس ہوتا ہے، اور جب فکر پیدا ہوتی ہے، خرابیاں نظر آنے لگتی ہیں، تو ان کو دور کرنے کا فکر بھی ہو جاتا ہے اور کوشش بھی کرنے لگتا ہے۔ اور جب کوشش کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کی کوشش کو کامیاب ضرور کرتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی مزاحاً یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں کام ہی کیا کرتا ہوں، بس میں تو اتنا سا کام کرتا ہوں کہ جو میرے پاس بے فکرے آتے ہیں ان میں فکر پیدا کر دیتا ہوں، ان کے اندر فکر لگا دیتا ہوں، اور جو فکر لے کر آتے ہیں ان کو فکر سے آزاد کر دیتا ہوں۔ بس میں کام اتنا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ فکر لے کر آتے ہیں، کس چیز کی فکر؟ دنیا کی فکر، غموم اور ہموم کی فکر، ان کی فکر کو ہلکا کر دیا۔ اور بہت سے بے فکرے آتے ہیں، کس چیز سے بے فکر؟ آخرت سے بے فکر، ان کے اندر آخرت کی فکر کو پیدا کر دیا۔ تو پہلی چیز جو حضرت نے بیان فرمائی کہ صحبت اہل اللہ، یہ پہلا قدم ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہوئے، ایک مرتبہ عجیب سوال کیا حضرت سے۔ سوال یہ کیا کہ حضرت کیا اللہ کے ذکر میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ آدمی کو واصل کر دے؟ نیک صحبت کی کیا ضرورت ہے، ذکر میں یہ تاثیر نہیں ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ نے بہت عجیب سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کا جواب میرے دل میں القاء کیا۔ فرمایا کہ خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ کام جب بنے گا اللہ کے ذکر سے بنے گا، ذکر اللہ سے کام بنے گا، لیکن عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو کسی کے واسطے اور وسیلے سے ملتا ہے۔ اور پھر مثال حضرت نے بیان فرمایا کہ کاٹ جب کرے گی تلوار کرے گی، لیکن فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ تلوار کسی کے ہاتھ میں بھی تو ہو، تلوار کسی کے ہاتھ میں بھی تو ہو۔ تو کام تو ذکر اللہ سے بنے گا، لیکن اپنی مرضی سے ایک ذکر کرنا ہے، ایک اللہ والوں سے پوچھ کر کرنا ہے، دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، ان کا پڑوسی تھا، کہنے لگا کہ حضرت میں 70 سال سے وہی کام کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں، آپ کو دیکھ دیکھ کے کرتا ہوں، لیکن آپ تو اتنے بڑے اللہ والے ہیں اور میں جہاں تھا وہیں کا وہیں ہوں، آخر یہ چیز مجھے حاصل کیوں نہیں ہوتی، یہ بزرگی مجھے حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تیرا جو عمل ہے وہ تیرے روح کی غذا نہیں بن رہا، تیرے نفس کی غذا بن رہا ہے، کیونکہ تو خود رائی سے کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اگر تو پوچھ کر کرتا، کسی اللہ والے کے سامنے اپنے کو پامال کرتا، تو تیرا یہ عمل تیرے روح کی غذا بنتا، اور جب تیرے اندر یہ روحانیت زیادہ بڑھتی، یہ روحانیت ترقی کرتی، تجھے کتنا اللہ کی نسبت اور معرفت حاصل ہوتی۔
تو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں وہ نیک کام ہمارے روح کی غذا بن رہا ہے یا ہمارے نفس کی غذا بن رہا ہے، تقویت کس کو مل رہی ہے؟ اگر روح کو تقویت مل رہی ہے تو ترقی ہو رہی ہے، اور اگر نفس کو وہ غذا مل رہی ہے جس میں نفس کی چاہت ہے تو پھر نفسانیت قوی ہو رہی ہے اور روحانیت کمزور ہو رہی ہے۔ تو پہلی چیز صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، اور وہ جب مل جائے جیسے مل جائے۔ اور پھر اس کی شکل حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، فرمایا کہ ایک صورت تو یہی ہے کہ اللہ والوں کے پاس جا کر کچھ وقت لگائے، ان کی صحبت میں رہے، ان کے پاس جا کر بیٹھے، اور دوسرا یہ ہے کہ مکاتبت کا اہتمام کرے، مکاتبت کا۔ اور ظاہر ہے اس زمانے میں 2 صورتیں ہوتی تھیں، آج کے زمانے میں تیسری صورت جو ہے وہ آج کے زمانے میں یہ ٹیلی فون کی سہولت ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے فوراً آدمی رابطہ کرے، اپنی کیفیت کو بیان کرے، اور پھر اللہ والوں سے اپنے لیے ہدایت ضرور لے، اپنے مسئلوں کو اپنے طور پر حل نہ کرے۔ اگر اپنے طور پر انسان حل کرنے لگتا ہے تو گتھیاں سلجھتی نہیں ہیں، گتھیاں الجھتی چلی جاتی ہیں، اور خود اپنے طور پر انسان کبھی انہیں سلجھا نہیں پاتا جب تک کہ کسی رہبر کی رہبری نہ ہو۔ تو پہلی چیز صحبت اہل اللہ ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، اور دوسری چیز ہے کثرت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی عادت۔ اب اللہ کے ذکر میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، اور یوں تو جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں تمام عبادات جو ہیں وہ ذکر میں داخل ہیں، ذکر ہے، اور تمام عبادات کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم کرنا ہے، اللہ کے ذکر کو قائم کرنا ہے۔ نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے، زکوٰۃ بھی ذکر ہے۔ لیکن جب کثرت ذکر کا نام لیا جاتا ہے تو پھر اس سے منشا یہ ہوتا ہے کہ فرائض اور واجبات تو اپنی جگہ پر ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو ایک ایسی مستند چیز ہے کہ اس میں تو انسان اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے علاوہ اپنی روح کو قوی کرنے کے لیے اور اپنی نفسانیت کو کمزور کرنے کے لیے، روح کو غالب کرنے کے لیے، خواہشات کو مغلوب کرنے کے لیے اسے کچھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب وہ اللہ کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلامی ہے۔ اب جتنی انسان کو فرصت ہے، جتنی اس کی صحت ہے، اپنی حسب صحت اور اپنے حسب فرصت کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کے اندر معمولات ہونے چاہیے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، کلمہ طیبہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ حدیث میں آتا ہے، اور جب آدمی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے تو یہ نفی اس بات کا ذکر بھی کہلاتا ہے، توڑ اور جوڑ کا ذکر کہلاتا ہے۔ یعنی نفی کس چیز کی ہے؟ غیر اللہ کی نفی ہے، اللہ کے تعلق کا اس بات ہے۔ مخلوق سے تعلق کا توڑنا، مالک اور خالق سے تعلق کا جوڑنا، اس کے 2 حصے۔ پہلا حصہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اب اس میں اللہ کے غیر کی نفی ہے، تمام غیر اللہ کی نفی ہے، ناجائز محبتوں کی، شہوتوں کی، لذتوں کی، ناجائز تعلقات کی، دنیا کی محبت کی، مال کی محبت کی، ہر فانی چیز کی اس میں جو بھی مخلوق ہے اس کی اس کے اندر نفی ہے، اور الا اللہ میں اللہ کے تعلق کا اس بات ہے۔ تو اس کا طریقہ بزرگوں نے یہ بیان کیا کہ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے تو لا کو اس ارادے سے دل سے نکالے، اس تصور سے دل سے نکالے کہ اللہ کا جو بھی غیر ہے وہ میرے دل سے نکل رہا ہے۔ تو لا کو دل سے نکالتا ہوا اس طرف دائیں طرف لائے، اور پھر الا اللہ کی ضرب دل پر لگائے اس تصور سے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے نام کا نور میرے دل میں آ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ دل کو اغیار سے خالی کر کے اور یار کو دل میں داخل کرنا ہے، اللہ کو دل میں داخل کرنا ہے، اور کوئی نہ کوئی وقت تنہائی کا مقرر کر کے، خلوت کا، تنہائی کا، جس میں کوئی بھی نہ ہو، صرف یہ ہو اور یاد یار ہو اور اللہ کا دھیان اور خیال ہو، تو کوئی تنہائی کا وقت مقرر کر کے اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، اور اسی تصور و ارادے کے ساتھ، اور ذکر سے جو مقصد ہے، آج ہم کیا ہے کہ کیفیات کو دیکھتے ہیں، مزے کو دیکھتے ہیں، اگر مزہ آیا تو کر لیا، اور اگر مزہ نہ آیا تو چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیے کہ لذت اور مزہ، کیفیات، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کا نام کس لیے لینا ہے؟ ذکر کس لیے کرنا ہے؟ تلاوت کس لیے کرنی ہے؟ مزے کے لیے نہیں۔
کیفیات کے لیے نہیں، جی لگنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، مزہ آئے یا نہ آئے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے مزے کو، اس کی کیفیات کو سلب فرما لیتے ہیں، لذت کو سلب فرما لیتے ہیں۔ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور وہ امتحان اور آزمائش کیا ہوتی ہے؟ ترقی کا زینہ ہوتی ہے، کہ اب اس کیفیت کے اندر اگر یہ ذکر میں لگا ہوا ہے، مزہ نہیں آ رہا، بے کیف ہے، لیکن کام میں لگا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ عاشق کچا ہے یا پکا ہے، سچا ہے یا مزے کا طالب ہے۔ اگر مزے کا طالب ہے تو چھوڑ دے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں ذکر تعلیم کیا جاتا ہے، تھوڑے عرصے چلے، اس کے بعد پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا جی مزہ تو آ نہیں رہا تھا تو چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کا نام حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ نام تو ایسا ہے کہ اگر کوئی غفلت سے بھی لیتا ہے تو جب بھی اللہ کا بنا کے چھوڑتا ہے، اللہ کا بنا کے چھوڑتا ہے۔ یہ نام اتنا بڑا ہے کہ یہ اللہ کا بنا کے چھوڑتا ہے۔ اور اس پر ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک چور تھا، بادشاہ کے محل میں اس نے نقب لگائی۔ اب جب نقب لگائی تو وہ ایسی جگہ لگائی کہ وہ بادشاہ کا کمرہ تھا، رات کا وقت تھا، بادشاہ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کر رہا تھا کہ بھئی ہماری بچی اب جوان ہو گئی ہے اور اس کا کوئی رشتہ تلاش کرنا چاہیے، تو کوئی نیک ایسا نوجوان ہو کہ جس کے ساتھ ہم اس کا رشتہ کر دیں۔ تو اس کی جو ملکہ تھی اس نے بھی اتفاق کیا کہ بھئی کوئی نیک نوجوان تلاش کرو تاکہ اس سے اپنی بچی کا نکاح کریں۔ اب اس نے جو یہ سنا، چوری تو بھول گئے، اس نے جا کے جنگل میں جھونپڑی ڈال لی اور لگا اللہ اللہ کرنے۔ تھوڑے دن کے بعد شہرت ہو گئی کہ بھئی کوئی بہت 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 نیک اور صالح نوجوان ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندے چھوڑ رکھے تھے کہ بھئی تلاش کرو کہ نیک نوجوان مل جائے۔ دیکھتے دیکھتے یہاں بھی پہنچ گئے۔ جب یہاں دیکھا تو دیکھ کر متاثر ہوئے، اور جب متاثر ہوئے تو بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے کہا کہ بلا کے لاؤ۔ جب آ کر پیغام دیا تو کہا کہ میں نہیں جاتا کسی بادشاہ کے پاس، انکار کر دیا۔ اب جب انکار کر دیا بادشاہ کے پیغام پر بھی تو اور زیادہ دل پر اثر ہوا بادشاہ کے کہ ارے اتنا وہ کوئی مستغنی ہے، اتنا اللہ والا ہے کہ اس نے پیغام پر بھی انکار کر دیا۔ تو بادشاہ چل کے خود گیا اور بادشاہ نے جا کر کہا کہ بھئی میں اپنی لڑکی سے آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کو قبول کرو گے؟ اب اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں تو اس نیت اور ارادے سے ہی یہاں بیٹھا تھا اور ایسے ایسے واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اب جب میں نے اللہ کا ذکر شروع کیا ہے تو اب اس اللہ کے ذکر نے مجھے اللہ کا بنا دیا، اب مجھے کوئی شہزادی نہیں چاہیے، اب کوئی شہزادی نہیں چاہیے۔ تو اللہ کا ذکر اللہ کے لیے لینا چاہیے، اللہ کا نام اللہ کے لیے، کسی مزے کے لیے نہیں، کسی کیفیات کے لیے نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تھوڑا سا تمہیں آزمائیں گے، تھوڑا سا آزمائیں گے۔ اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم مٹی کا ایک گھڑا بھی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اسے بجا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہے، دھپ دھپ کی آواز آ رہی ہے۔ اگر ٹن ٹن وہ بولتا ہے تو یہ صحیح ہے، کھرا ہے، اور اگر دھپ دھپ کی آواز آ رہی ہے تو کچا ہے، کھرا نہیں ہے۔ تو جب ہم چند پیسے کی چیز، چند روپے کی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس میں بھی کھرے اور کھوٹے کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہمارے پیدا کرنے والے رب کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھے ہم کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو اللہ کیفیات کو دے کر بھی آزماتا ہے اور کیفیات کو سلب کر کے بھی آزماتا ہے کہ یہ بندہ کر کس کے لیے رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ کیفیات کے آنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ مقصود نہیں ہے، ہم معین ہیں، مددگار ہیں، اور اس کے جانے پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 4 لفظ فرمایا کرتے تھے، اور اس 4 لفظ میں پورے سلوک کا خلاصہ حضرت بیان فرما دیتے تھے۔ 2 لفظ فرمایا، مقصود اور غیر مقصود۔
اس کی شناخت انسان کو ہونی چاہیے کہ مقصود کیا ہے اور غیر مقصود کیا ہے۔ تو مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، کیفیات مقصود نہیں ہے، غیر اختیاری چیز ہے، اور جو غیر مقصود ہو پھر اسے مقصود نہیں بنانا چاہیے، ورنہ اپنے مقصد سے آدمی رہ جاتا ہے۔ پھر ایک دوسرا فرمایا کہ اختیاری اور غیر اختیاری، اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اختیاری میں کوتاہی نہ کرو اور غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو۔ اب غیر اختیاری کیا چیز ہے؟ یہ کیفیات غیر اختیاری ہے۔ اچھے اچھے خواب کا آنا غیر اختیاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جانا غیر اختیاری ہے، سب چیزیں غیر اختیاری۔ اختیاری کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا اختیاری ہے، ذکر اور تلاوت کا کرنا اختیاری ہے، گناہ سے بچنا اختیاری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا، آپ کی سنتوں پر چلنا اختیاری ہے۔ اور ہر اختیاری کام میں تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے، غیر اختیاری میں کبھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ غیر اختیاری ہے نا۔ اور کل قیامت کے دن اختیاری کے بارے میں تو سوال ہوگا، کسی غیر اختیاری کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اختیاری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے اختیاری میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ اللہ کا ذکر کرنا اختیاری ہے یا نہیں کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا سکتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے سکتا ہے، لیکن بعد مرنے کے یہ سلسلہ منقطع ہونے والا ہے۔ پھر بعد مرنے کے کچھ بھی انسان کرے، ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک اللہ والے کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک قبر کھلی ہوئی ہے اور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، کیا اونچی کیفیت ہے کہ قبر میں اور قرآن مجید کی تلاوت۔ تو وہ جو اللہ والے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میرے انتقال کو اتنے اتنے برس ہو چکے اور اب تک میں 60,000 قرآن مجید ختم کر چکا، لیکن یہ 60,000 تم لے لو اور یہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے یہ مجھے دے دو، کیونکہ یہ دار العمل ہے، یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے اور وہ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، وہ تو دار الجزا ہے۔ تو علامت تو اچھی ہے لیکن اجر و ثواب کوئی نہیں، قرب کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اختیاری میں کوتاہی نہ کرے اور غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو۔ آسان سی بات ہے، مقصود کو پیش نظر رکھے اور غیر مقصود کے پیچھے نہ بھاگے تو زندگی بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ تو اللہ کے ذکر کو اختیار کرنا، کثرت ذکر کی عادت کو ڈالنا، اور یہ اختیاری ہے، اختیاری ہے۔ دوسری چیز اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کر کے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور ایک کیفیت کہ جتنا انسان کے اندر شکر بڑھتا جاتا ہے اتنا انسان اپنے اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ شکر ایک ایسی چیز ہے، خلق عظیم ہے، کہ جتنے بھی باطن کے اندر رذائل پیدا ہوتے ہیں، تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، جتنے بھی رذائل ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، ان کا اگر کوئی تریاق ہے، ان کو اندر سے ختم کرنے والا ہے، وہ یہ شکر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی شکر کی عادت کو ڈالو، کیونکہ شاکر کی نظر ہمیشہ اللہ پر ہوتی ہے، اپنے اوپر نہیں ہوتی، اور وہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں میں غور کرے گا تو جبھی تو نعمت کی شناخت ہوگی، اور اگر غور ہی نہیں کرے گا تو پھر وہی ہوگا جو آج نظر آتا ہے کہ ہر آدمی ہر چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، کہتا جی مکان میں نے خریدا، یہ دکان یہ میری ہے، یہ گاڑی یہ میری ہے، تو یہ لباس میرا، یہ کھانا میرا، یہ اولاد میری، ہر چیز میری۔ کسی چیز میں زبان پہ یہ نہیں آتا کہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی نعمت میں غور نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، تدبر اور تفکر سے کام نہیں لیتا، جبکہ وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اور یہ ہم سب سے کہا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم سب کے اتنی نعمتیں شامل حال ہیں کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، فرمایا کہ کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ سانس کا آنا جانا بھی کتنی بڑی نعمت ہے،
اور اس کی مثال حضرت نے یہ دی کہ کیا یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں کیا اپنے اختیار سے لے رہے ہیں؟ ہم یہ کہیں کہ ہم سانس کھینچتے ہیں باہر نکالتے ہیں کو اپنے اختیار سے کرتے ہیں؟ نہیں، فرمایا کہ اللہ کی ایک نظام ہے کہ جو چل رہا ہے. کیونکہ جب آدمی سو جاتا ہے، اب سونے کے بعد کون سا اختیار باقی ہے؟ لیکن سانس کا جو یہ بندھن ہے یہ جڑا ہوا ہے اور سانس کا آنا جانا چل رہا ہے. کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اگر سانس اندر جا کے باہر نہ آئے اور باہر آ کر اندر نہ جائے، موت واقع ہو جائے. لیکن کبھی ہمارا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوتا کہ یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے، آنا جانا کتنی بڑی نعمت ہے، ہم کبھی اس پہ شکر نہیں کرتے. پھر حضرت فرماتے تھے کہ جو کھانے کا لقمہ ہم منہ میں رکھتے ہیں، اور جتنی مرتبہ بھی یہ لقمہ رکھتے ہیں اتنی مرتبہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ سانس کی نالی کون سی ہے، کھانے کی کون سی ہے، ہمیں نہیں پتا. اگر وہ لقمہ بجائے کھانے کی نالی میں جانے کے سانس کی نالی میں چلا جائے، موت واقع ہو جائے. لیکن آدمی بے کھٹک کھاتا ہے، کبھی اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ یہ جا کہاں رہا ہے، لیکن وہ جاتا کھانے کی نالی میں، سانس کی نالی میں نہیں جاتا. تو کون اس نظام کو چلا رہا ہے؟ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہر لقمے کے ساتھ ہم موت کو دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اس موت سے نکالتا ہے. ہر سانس جو ہے آنا اور جانا یہ موت کے قریب کرتا ہے، لیکن اللہ اسے بچاتا ہے شکر کی چیز. اسی طرح فرماتے تھے کہ اگر آدمی غور کرتا چلا جائے، سوچتا چلا جائے، تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ آدمی اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، کہا کہ یا اللہ، آپ کی تو ادنا درجے کی نعمت اتنی بڑی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت اتنی بڑی ہے کہ میں تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، تو بڑی نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اور بھائی اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری نعمت کو میری طرف منسوب کیا جائے، میری طرف منسوب کیا جائے. ایک باپ اپنے بیٹے پہ خرچ کرے، اس کا خیال رکھے، ہر ضرورت کو پورا کرے، اور بیٹا جو ہے وہ کسی اور کی تعریف کرے تو باپ کو رنج نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے باپ یہی چاہے گا کہ بھئی میرا بیٹا میری طرف منسوب ہو اور جو چیز ہے میری طرف منسوب کرے. تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بندہ میری نعمتوں کو میری طرف منسوب کرے، اسے اپنی صلاحیت کا، قوت بازو کا کمال نہ سمجھے. اور پھر فائدہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ بھی ہمارا ہے. اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ میری نعمتوں پہ شکر کرو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ نہ ہم اپنے طور پر کوئی نعمت حاصل کر سکتے ہیں اور نہ نعمت کو باقی رکھ سکتے. نعمت کے حصول میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں اور نعمت کے بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. اگر حاصل ہو جائے تو ہم باقی نہیں رکھ سکتے. یہ صحت ہے، یہ وجود ہے، یہ بولنے اور دیکھنے کی صلاحیتیں ہیں کہ ہم اسے باقی رکھ سکتے ہیں. اللہ نہ کرے تھوڑی سی بیماری آ جاتی ہے، کبھی انسان کی بینائی چلی جاتی ہے، کبھی سنوائی چلی جاتی ہے، کبھی معذوری آ جاتی ہے، چلنے پھرنے سے رہ جاتا ہے. کتنی نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے. اور شکر جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک شکر تو یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کھانا دیا، پینا دیا، لباس دیا، مکان دیا، سواری دی، یہ وجود دیا، یہ گویائی دی، یہ سنوائی دی، یہ بصارت دی، یہ کتنی نعمتیں ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت عطا فرمائی. تو یہ تو زبانی شکر ہے. لیکن حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کو اس کی رضا میں استعمال کرے، اس کی مرضی میں استعمال کرے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے. کیونکہ ڈر اور خوف لگا ہوا ہے کہ جو ذات دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ زوال نعمت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ نعمتوں میں زوال بھی آتا ہے. اور جب انسان کو نعمتیں ملنے لگیں، نعمتوں کی فراوانی ہو، تو کبھی اس نعمتوں پر اترانا نہیں چاہیے. کبھی صحت و جوانی پر، کبھی مال پر، کبھی مکان پر، کبھی گاڑی پر، سواری پر، اولاد پر، بیوی پر کبھی اترانا نہیں چاہیے، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر ہمیں یہ سبق دے دیا کہ نعمتوں میں زوال بھی آ سکتا ہے. اور آپ کا یہ مانگنا ظاہر ہے آپ سے بڑھ کر کون شکر گزار ہوگا؟
آپ نے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے ساری کائنات میں کچھ کر نہیں سکتا، لیکن زوال نعمت سے جو پناہ مانگی ہے، تو یہ ہمارے لیے اس میں سبق اور تعلیم ہے کہ کبھی نعمت پر اترانا مت، کسی بڑائی کا شکار مت ہونا، بلکہ جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی جائیں ویسے ویسے اللہ کے سامنے جھکتے جانا، کیوں کہ زوال نعمت کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زوال نعمت اور سلب نعمت کا خطرہ لگے رہنا، ڈر لگے رہنا، فرمایا یہ بھی شکر میں داخل ہے کہ آدمی نعمت کے زوال سے، نعمت کے چھن جانے سے، قلت اور دقت کے آ جانے سے ڈرتا رہے، لرزتا رہے، فرمایا یہ بھی شکر میں داخل ہے۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا چاہیے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کی نعمت کے حاصل کرنے میں بھی اس کی رضا کا خیال اور اس کے خرچ کرنے میں بھی اس کی رضا کا خیال۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ان تین چیزوں کی پابندی کر لے اللہ کی نسبت اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے اللہ کی نسبت اور معرفت کو لے کے جائیں، کیوں کہ دنیا میں ہمیں دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہاں تو اپنی عبدیت اور غلامی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس غلامی کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے، تو اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے۔ اور شکر جہاں اللہ تعالیٰ کا ہے وہاں پر مخلوق کا بھی شکر ہے کہ جس سے بھی جو راحت ملے اس پر بھائی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم بھی آپ کے بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے جتنی عزت دیا، احترام دیا، ہم مسافروں کا جو خیال رکھا، جتنی نعمتیں آپ کے ہاتھوں سے ملی، اللہ تعالیٰ دارین میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ اللہ دارین میں اس کا صلہ عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی بہترین نعمتوں سے اللہ نوازے۔ اللہ ان کے عزت کو، اکرام کو، احترام کو اور بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نسبت اور معرفت میں ترقی عطا فرمائے، اپنے اولیاء میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت دعا آپ کرا دیجیے۔ دارالعلوم کے لیے، جگہ کے لیے خصوصی دعا فرمائے اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، ابلغ لروح سیدنا و مولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين
توفنا مسلما والحقنا بالصالحین یا رب زدنا علما والحقنا بالصالحین اللہم احینا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نا مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، دلوں کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، ہر قسمی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، ہر قسمی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، ہر قسمی بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت عطا فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق آسان عطا فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا یا اللہ رزق عطا فرما، یا اللہ ذکر و فکر کا رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کبھی اولاد کا محتاج نہ بنا، خود صاف فجار کا دست نگر نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا، اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا کے رکھنا، یا اللہ اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا کے رکھنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو ہماری عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا، ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا، یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا، یا اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائیں یا اللہ ان نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، نعمتوں کے کفران سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نعمتوں میں قلت اور دقت کے آنے سے حفاظت فرما، ہر ابتلا اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، یا اللہ ہر امتحان اور آزمائش سے بچا، یا اللہ نہ ہماری جان پر کوئی آزمائش آئے، نہ ہمارے مال پر کوئی آزمائش آئے، نہ ہماری اولاد پر کوئی آزمائش آئے، یا اللہ نہ ہمارے ایمان پر کوئی آزمائش آئے، یا اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، اعمال کی بھی حفاظت فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، یا اللہ نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ہر نعمت پر یا اللہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس دارالعلوم کو خوب ترقیات سے مالا مال فرما، یا اللہ اس کے جو معاونین ہیں یا اللہ جو اس کی خدمت کو انجام دینے والے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، صحت و صلاحیت میں یا اللہ اضافہ فرما، یا اللہ زندگی اور اعمال میں اضافہ فرما، یا اللہ یہ ٹھنڈے سائے تادیر سروں پہ سلامت فرما، یا اللہ دارالعلوم کے لیے یا اللہ کشادہ جگہ کا بعافیت انتظام فرما، یا اللہ ایک بڑے مرکز کا قیام آسان فرما، یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، آپ ہی سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ غیب سے اس کا انتظام فرما، با کریمہ کار ہا دشوار نیز اپنے فضل خاص سے یا اللہ غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلصین بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما، مستقبل کے لیے جو بھی عزائم ہیں یا اللہ اس میں آسانی عطا فرما، ہر قسم کے موانع اور رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ اس بستی میں اس ملک میں جو بھائی مسلمان ہیں سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما، یا اللہ سب
سب کو با حیا بنا، با کردار بنا، حیا کی پاک دامنی کی یا اللہ حفاظت فرما، عفیف اور پاک دامن بنا، بے حیائی کے فتنوں سے بچا، آزادی کے فتنوں سے بچا، یا اللہ بے ادبی کے فتنوں سے بچا، یا اللہ با ادب بنا، یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، یا اللہ فکر آخرت کو ہمارے دلوں میں بیدار فرما، اعمال آخرت کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، یا اللہ ان حضرات کو اپنے پاس سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ جس محبت اور خلوص کے ساتھ یا اللہ مسافرین کی خدمت کی، اے اللہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، آپ ہی اپنے شایع نشان اس کی جزا عطا فرما، یا اللہ ہمارے مولانا قاسم صاحب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ ان کی دامن مراد کو خوشیوں سے بھر دے، راحتوں سے بھر دے، نیک صالح ولد عطا فرما، یا اللہ ہر خوشی ہر راحت عطا فرما، تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو با اولاد ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہر ابتلا اور آزمائش سے بچا، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔